السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس، اور اس کے علاوہ کچھ جو ہمارے فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، انہوں نے کچھ کوسچنز جو ہیں وہ کمنٹس میں پوچھے تھے، جن کا میں چاہوں گا کہ میں جو ہے آنسر کروں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ابھی پوسٹ ریسٹ بیل جو ہے وہ ڈسمس ہوئی بائی دی کورٹ آف سیشن، تو اب نیکسٹ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں کہ جی سر آپ بینگ لیگل ایکسپرٹ، اس کو جو ہے وہ کیا ریمیڈیز جو ہیں وہ ابھی اویلیبل ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک دو کوسچن اور تھے کہ کیا ابھی جو ہے وہ ان کو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جانا چاہیے، جو کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ مجھے لنک بھیجے گئے کہ اس میں ان کے جو لیگل ٹیم کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جو بیل ایک روٹین میٹر ہے کہ ڈسمس ہی ہوتی ہے، تو اس کی جو اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بیل لے لیں گے، اور ابھی ہم ہائی کورٹ میں بیل فائل کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ کوسچنس پوچھے گئے کہ آپ جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ان کو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بیل میں جانا چاہیے، یا کیا ان کو جو ہے وہ فردر پریونٹیو میئر جو ہے وہ لینا چاہیے، یا ان کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس چیز کے بارے میں بھی کچھ کوسچنس ہوئے۔ اس کے علاوہ ابھی جو آن گوئنگ سچویشن ہے، اس میں سعد رضوی صاحب کے بارے میں جو ٹی ایل پی کے جو ون آف دا لیڈرز ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے وہ بات چل رہی ہیں، کچھ فیک نیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سعد رضوی صاحب کو 3 گولیاں لگی، کچھ لوگ سینگ کہ جی 1 بلٹ لگی ہے، اور کچھ نیوز جو ہیں اور ایون جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے اسرشن ہے کہ جی ہی از پرفیکٹلی فائن اینڈ سیف، اور انہیں کوئی ایز سچ جو ہے وہ کوئی انجری نہیں ہوئی ہے۔ اور جو آن گوئنگ سچویشن ہے جو مریدکے میں ہوا رات کو، تو وہ بڑے ہارش سٹیپس ہیں جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے ڈیفرنٹ اینکرز کی طرف سے اور ڈیفرنٹ نیوز چینلز کی طرف سے کہ وہاں پہ گولیاں چلائی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی کورسو میئر اسٹیٹ لے سکتی تھی کہ بھئی ایکسٹریم نیچر کے جو ہیں وہ کورسو میئرز لیے گئے جو کہ نہیں لینے چاہیے تھے بائی دی اسٹیٹ، تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سعد رضوی صاحب کے علاوہ جو باقی ٹی ایل پی کے لیڈرز ہیں، جیسے سمر عباس صاحب ہیں، اس کے علاوہ بڑے ماشاءاللہ وہ بھی بڑے جلالی مولوی ہیں، عالم بھی ہیں آئی تھنک سو، اور اس کے علاوہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، یا آصف اشرف جلالی صاحب ہیں، یا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، بڑے بڑے مطلب ویل نون مفکر ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایز سچ، میں نے ایک تو بڑی اسٹونشنگ بات ہے کہ جی وہ پروٹیسٹ میں سعد رضوی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، اور they were not available in the protest، اور وہ obviously they must be there کہ جی obviously ان کی جماعت کی طرف سے ایک یونانیمس ڈیسیژن تھا پروٹیسٹ کا غزہ مارچ کے لیے، تو وہ کیوں نہیں آئے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اور یہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے، یہ جو ایک پرتشدد جو ہے وہ پروٹیسٹ میں کیسے بدلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا رات کو، اس کا جو ہے وہ کیا وجہ بنی، یا اس کا کیا امپیکٹ ہوا، اور اس میں پھر جو سعد رضوی صاحب کا جو کنٹینر تھا اس کو جو آگ لگائی گئی یا الیجڈلی لگ گئی آگ، تو وہ کیا اس کا جو ہے وہ امپیکٹ ہے، اور انٹرنیشنلی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا امپیکٹ ہوگا اس چیز کا، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ریومرز جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ جی اٹ واز کانسپیریسی بائی دی ادر ریلیجس اسکالر آف دا ٹی ایل پی اگینسٹ دی سعد رضوی، کوئی لیڈرشپ کا ایشو ہو سکتا ہے،
اور کچھ ہمیں ایکسٹرنل ذرائع سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پتہ چلیں کہ دیر از پاسبلٹی کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ دھرنے کا پلان تھا، اس لیے جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے کچھ جو ہے وہ کورسیو میئرز لیے گئے مرید کے میں۔ کچھ ویڈیوز میرے سامنے سے گزری جس میں جو ٹی ایل پی کے کارکن ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور بختر بند گاڑیاں ہیں ان کے اوپر پتھراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ویڈیوز جو ہے وہ میرے سامنے سے گزری، تو وہ بھی بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو کیس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں اور اس میں جو کوسچنز پوچھے گئے کہ ابھی کیا فردر جو ہے وہ اپڈیٹ ہونی چاہیے۔ تو میں نے آئی تھنک سو پریویس ویڈیو میں بھی جو ہے وہ اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو کیس میں ابھی جو بیل ڈسمس ہوئی ہے، پوسٹ ریسٹ بیل، کہ یہ اٹ واز ایکچوئل ایکسپیکٹڈ رزلٹ، جو کہ میں نے پہلے بھی جو اس کی اپریہنشن بتائی تھی کہ یہ اپریہنشن ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈسمس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن ہیز ناٹ یٹ چیلنجڈ بیفور دی ہائی کورٹ، تو ابھی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا ابھی میرے نزدیک جو ابھی مجھے انفارمیشن لاسٹ ٹائم ملی تھی کہ کواشمنٹ پروسیڈنگ جو ہے، کواشمنٹ ایک اور کامنٹ بھی تھا اس میں کہ جی کواشمنٹ کو آپ آسان ورڈز میں ذرا یہ بتائیں۔ کواشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایف آئی آر اگر گراؤنڈ لیس ہے یا جو کوئی پروبیبلٹی آف کنوکشن نہیں ہے، یا کوئی ایف آئی آر فیکچولی انکوریکٹ ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے جس میں جو اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ بیس لیس ہے، گراؤنڈ لیس ہے، اس پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی، یا اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر یا جورسڈکشن کے اوپر اگر کوسچن آ جائے تو آپ شارٹیسٹ وے میں فوری طور پہ کواشمنٹ میں چلے جاتے ہیں بیفور دی ہائی کورٹ انڈر سیکشن 561A CRPC۔ تو اس میں انہیرنٹ پاور ہے ہائی کورٹ کی کہ وہ کسی بھی ایف آئی آر کو جو بیس لیس ہے اس کو کویش کر سکتی ہے، تو اس پروسیڈنگ کو کواشمنٹ پروسیڈنگ کہتے ہیں، جس میں انہیرنٹ پاور ہے کورٹ اس کی مینٹینیبلٹی کے بارے میں، اس کی کریڈیبلٹی آف ایف آئی آر کے بارے میں جو ہے وہ شارٹیسٹ وے میں ڈٹرمن کر سکتی ہے، اور اگر اس میں لگتا ہے ہائی کورٹ کو کہ یہ نہیں بنتی تو دین جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو کویش کر دیتے ہیں، تو اس لیے کواشمنٹ پروسیڈنگ فائل کی جاتی ہیں۔ تو اب کیونکہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن ہے وہ، اور اوبویسلی اس میں لائر اور ہائی کورٹ کے ججز دو جو ہے وہ شامل تھے، تو اس لیے اس کی کریڈیبلٹی اوبویسلی انفلوئنس ہوتا ہے انڈائریکٹلی سیشن کورٹ میں، چاہے وہ نہ بھی کہیں اس چیز کو، لیکن پھر بھی اوبویسلی کچھ ایک ڈیسیژن میں ججز شامل ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ جسٹسز ہیں ہائی کورٹ کے، لیکن یہ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے بیل کو ٹرائل سٹیج پہ، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے، ابھی انڈر پروسیس ہے، تو اس لیے جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن انٹیکٹ ہے، تو اس لیے ابھی کواشمنٹ بھی میرے نزدیک ابھی شاید ہائی کورٹ نہ کرے، کیونکہ کورٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ جب آپ کہ ادر پارٹی کے پاس بھی بہت سارے ایویڈنسز، چاہے وہ غلط ہوں لیکن وہ اویلیبل ہیں، انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے، اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن پینڈنگ ہے، تو اس لیے کواشمنٹ بھی شاید کورٹ ایڈمٹ نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی ایک کہا گیا ہے بائی ادر سورسز اور سوشل میڈیا پرسن کہ جی لیگل ٹیم سے ان کی بات ہوئی ہے، دے آر پلاننگ کہ جی اب وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بیل ہوگی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، تو اس کے لیے بھی میرا یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا لیگل اوپینین ہے کہ ابھی یہ ان اپروپریٹ ہے، اور میرے نزدیک اٹس ناٹ اے سوٹیبل ٹائم کہ آپ اس ٹائم پیریڈ پہ جو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دوبارہ بیل فائل کریں۔ بیل کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے وہ آج ہی بیل فائل کرنی ہے، اس میں آپ لیگل ٹیم کو میری ایڈوائس ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ یار آپ کائنڈلی اس کو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کیس اس کو جو ہے وہ چیلنج کریں بیفور ہائی کورٹ، اور اس کی کانسٹیٹیوشنیلٹی کے اوپر اور اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر کوسچن اٹھا کے اس کو انویلیڈیٹ کروائیں بیفور دی ہائی کورٹ، تو پھر
آٹومیٹیکلی آپ کے سارے معاملات انشاءاللہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ بیل اپلائی کیجئے گا بیفور ہائی کورٹ، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بیل مل جائے گی۔ اور اگر کواشمنٹ میں بھی آپ جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں تو آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ لیں، اتنے مین وائل آپ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈیسیژن کو چیلنج کریں، تو یہ معاملات پھر اس طرح سے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فردر جو ہے ابھی جو ہے وہ سٹیٹس کو ہے، کوئی ایز سچ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہائی کورٹ میں یا جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں، تو جو بھی جو انشاءاللہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں، تو انشاءاللہ surely I will let you know with proofs, ایویڈنس اور ڈاکیومنٹس، اور اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ فردر مور ابھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ادھر جو ڈیسیژن ہوا ہے، ڈیٹیلڈ ڈیسیژن جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل میں جو ڈسمسل آرڈر میں جو ڈیٹیل ڈیسیژن ہوا ہے، اس کی کاپیز ابھی اپلائی کی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد جب وہ ہمیں ملیں گی تو دین انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو آپ کو اس کا ڈیٹیلڈ انالیسز کے اس میں، کیونکہ کمپلیٹ جو ڈیفینس سائڈ نے کیا آرگومنٹس دیے، پٹیشنر سائڈ سے جو ہے وہ کیا آرگومنٹس آئے یا کمپلیننٹ سائڈ سے کیا آرگومنٹس ہوئے، ہر چیز مینشنڈ ہوتی ہے، اور کس گراؤنڈ پہ آنریبل سیشن کورٹ نے اس کو ڈسمس کیا، ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ملک کی جو آن گوئنگ سچویشن ہے، اس میں سعد رضوی صاحب کے بارے میں جو نیوز آ رہی ہیں ابھی تک، جو ٹی ایل پی کے جو کچھ سوشل میڈیا کے سورسز ہیں، دے آر سیئنگ کہ جی سعد رضوی صاحب کو 3 گولیاں لگی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 1 گولی لگی ہے، اور لیکن جو ہم نے ملٹیپل سورسز سے پتہ کرایا ہے تو دے آر سیئنگ کہ سعد رضوی صاحب ویسے بے ہوش ہو گئے تھے اور شیلنگ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہی از سیف۔ اور جو ان کے بھائی ہیں بیسیکلی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو گولی لگی ہے، اور واقعی وہ جو ہے وہ انکانشیس ہو گئے تھے، اور اس میں جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل موو کیا گیا۔ اور جو عمران ریاض صاحب کی طرف سے جو نیوز بریک کی گئی، اس میں ہی سیڈ کہ وہاں پہ جو ہے وہ بڑی ہارش شیلنگ ہوئی، گولیاں چلائی گئی، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا، اور اس میں یہ بھی الیج کیا گیا کہ جو ایمبولینسز ہیں ان میں سے جو ہے وہ لوگوں کو، ٹی ایل پی کے لوگوں کو جو زخمی ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ نیوز، ابھی تک یہ رومرز ہیں، ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ اتھینٹسٹی کے اوپر کوئی کوسچن ریز نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، تو ابھی تک یہ انجسٹیفائڈ ہے۔ لیکن جو بیسک جسٹیفائیبل نیوز ہے وہ یہ کہ راول پنڈی کو فی الحال بلاک کیا گیا ہے بہت ساری جگہوں سے، اور لاہور میں، سیالکوٹ میں، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کنٹینرز اور روڈز، جی ٹی روڈز وغیرہ کو اور موٹر وے کو بلاک کیا گیا ہے، تو وہ ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتائیں گے جو فردر جو ہے وہ اپڈیٹس آتی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ میری ریکویسٹ ہے اسٹیٹ مشینری سے بھی کہ دیکھیں، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن پاکستان میں اویلیبل ہے، لاز اویلیبل ہیں، پریونٹیو ڈیٹینشنز کے لاز اویلیبل ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یا پروونشل گورنمنٹ کو، کیونکہ پروونشل اٹانومی ہے تو پروونشل گورنمنٹس کو یہ چاہیے کہ پیسفل سیٹلمنٹ کریں ان کے ساتھ، اور ایون آن دی ادر ہینڈ جو ٹی ایل پی یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ میرے سامنے سے کچھ ویڈیوز گزری کہ وہ جو اسٹیٹ اونڈ جو وہیکلز ہیں یا جو ان کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اور اس کے اوپر کافی کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، اور کچھ پولیس والے جو ہیں وہ بیسیکلی فورس کے جو لوگ ہیں وہ بھی مس ہوئے، وہاں سے مسنگ پرسن کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اب آئی ڈونٹ نو، اوبویسلی دونوں طرف سے جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، تو اس سے پوری دنیا میں انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی ہو رہی ہے، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ، چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ٹی ایل پی والے ہیں، ان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کہ دیکھیں، غزہ کے لیے ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ غزہ کو اور فلسطین کو جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے، اور جو کہ مل بھی رہا ہے، کیونکہ اوبویسلی نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیٹ نے ہی جو سٹیپ لینے ہیں وہ اسٹیٹ نے ہی لینے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جب
معاہدہ قریب ہے، پیسفل سیٹلمنٹ ان کی جو ہے وہ قریب ہے، اور حماس اور ان کے درمیان، اسرائیل کے درمیان سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ پہ یہاں پاکستان میں انسٹیبلٹی ہونا یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی جو ٹی ایل پی کو اور جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کو یا اہل سنت کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگ، جس میں بڑے بڑے ویل نون پرسن ہیں، آصف اشرف جلالی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، حنیف قریشی صاحب ہیں، اسٹونشنگلی کسی بھی بڑے کریڈیبل مفتی، ایون رضا مصطفی صاحب ہیں، سمر عباس صاحب ہیں، یہ سارے ان کی طرف سے ابھی تک میں نے کوئی یعنی کریڈیبل جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، سوائے ایک آدھ پوسٹ کے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو جو ہے وہ میں نے کوئی پیسفل سیٹلمنٹ یا پیسفل ریکنسلیشن یا ان کی آپس میں جو اسٹیٹ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کے بارے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں سنی۔ تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ پیسفل معاملات ہونے چاہیے۔ اس میں اسٹیٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کو، لا کو آپ کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا پرپز یہ ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم کریں، اور جو ملک کے باشندے ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں، بجائے اس کے کہ جو نہتے مسلمان ہیں، سٹیزن آف پاکستان ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جائے اور ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جائیں، ان کو شہید کیا جائے۔ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ایک اللیگل اور وائلنٹ ایکٹ ہے بائی دی اسٹیٹ۔ آن دی ادر ہینڈ، جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں، جو اسپیسیفکلی چند ایک لوگ جو ہیں، شر پسند جو لوگ ہیں، وہ جو پتھراؤ اور جو ہے وہ انڈیوس کر رہے ہیں ٹو دی اسٹیٹ مشینری اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا کورسو میئر لیں، تو اس سے بھی ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور جو پیسفل پروٹیسٹ ہے، اس کے لیے میں نے کل بھی ایک راستہ بتایا تھا کہ آپ ہائی کورٹ سے رابطہ کریں اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لیگل وے میں جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگ کریں، اور اس سے جو ہے وہ کورٹ آف لا سے ڈائریکشن ایشو کروائیں، اور ایک جگہ پہ پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ کر کے آپ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس میں وہ کرتے ہیں۔ لیکن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ کا اسٹیٹ کو چیلنج کرنا، آپ کا پروونس کو چیلنج کرنا از ناٹ گڈ۔ تو مسلمان کے ساتھ لڑنا میرے نزدیک جو ہے یہ ویسے ہی پرمیسیبل نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی بھی ایک بہانے سے اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ لا کھڑے ہوں، اور اس میں کانسٹیٹیوشن نے بھی پرووائڈڈ ہے، پریونٹیو ڈیٹینشنز بھی پرووائڈڈ ہیں، لا میں بھی پرووائڈڈ ہے، اور جو یہ کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں نہتے مسلمانوں کے اگینسٹ، تو اس کو بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ میری دونوں طرف سے جو ہے وہ ریسپانسیبل سٹیزنز ہیں، ریسپانسیبل اسٹیٹ ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی ایک پرپز ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی بنی رہنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو باہر کے جو لوگ ہیں، جو لوگ تو اس چیز کے اوپر یعنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ماحول خراب کیا جائے، کیونکہ اوبویسلی اگر خدا نہ خواستہ وار ہیلڈ ہوتی ہے تو اگر سب مسلمان ایک پیج پہ نہیں ہیں، پاکستانی سٹیزنز ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو اوبویسلی موریل ڈاؤن ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں۔ کسی باہر کی قوت کو یہ جو ہے راستہ مل جاتا ہے کہ آپ کیسے مینیپولیٹ کریں ہمارے ملک میں، کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ٹیرر اٹیک کروا سکیں، جیسے کہ آج آپ کو سچویشن کا اندازہ ہے کہ ہمارے بارڈرز پہ اور بارڈر کے قریب کے ایریاز میں کیا سچویشن ہے، دشمن ہمارے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو، ہمیں سب کو ایک ریسپانسیبل سٹیزن کا جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ کنٹینرز ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں، اس سے سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ لے مین، جو عام نارمل سٹیزن ہیں، ان کو ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے مزدوری کرنی ہے وہ مزدوری نہیں کر سکتے، جن لوگوں کے کاروبار ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں، تو اس سے اوورآل اکنامیکلی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس میں جتنے ریلیجیس اسکالرز ہیں، بڑے کریڈیبل مفتیان کرام ہیں،
ان کو چاہیے کہ اسٹیٹ مشینری کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کا کوئی ایک پیسفل جو ہے وہ راستہ نکالا جائے تاکہ ایک پازیٹیو افیکٹو جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف پہنچا جا سکے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کوسچن ہوں تو آپ ضرور پوچھیں، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اپنے سب فالوورز کو، سبسکرائبرز کو جو ہمیں سنتے ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کے، تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے بہت پازیٹیو ریسپانس ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ ہمیں مزید موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ آسپیکٹس کو جو ہے وہ کور کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہر لیگل آسپیکٹ کے اوپر اور ہر کرنٹ آن گوئنگ سچویشن میں لاء کا کیا رول ہے، جوڈیشری کا کیا رول ہے، اس کے علاوہ جتنے آج کل کے آن گوئنگ سچویشن ہے اس کے اوپر اتھینٹک جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن انشاءاللہ شیئر کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔